تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم آیت نمبر 98 سے پڑھیں گے۔ گزشتہ جو 3-4 آیات تھی اس میں مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان پر ہم نے بے شمار اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ فرعون نے، جو کہ بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیلیوں کو اپنے ماتحت بنا کر رکھا ہوا تھا، اپنا نوکر بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ان کو بڑی سزائیں دیتا تھا، ان کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو وہاں سے نکالا، فرعونیوں سے بچایا اور فرعونیوں کو غرق کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء بھیجے، ان میں سے انبیاء بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، ان کو جو ہے ان کی طرف کتابیں بھیجی، ان کو تاکہ ہدایت پہ آ سکے، ان کو جو ہے زمین کے غلے اور اناج ان پہ نچھاور کر دیے، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جب جب نبی ان کے پاس آئے انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اور حتیٰ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ یہ کیا کیا اوصاف ہیں آخری نبی کے، کیا کیا علامات ہیں، سب چیزیں پڑھ چکے تھے، اور یہ اپنی عقل سے یہ بات جانتے تھے کہ یہی ہے آخری نبی اور یہی ہے سچے نبی، لیکن اپنے بغض اور اناد کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر اتنی میں نے نعمتیں کی پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اب اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے آیت نمبر 98 سے وہ ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ ترجمہ دیکھیے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، کوئی ایسی بستی نہیں تھی جو ایمان لے آئی ہو، فنفعها ایمانها، اور اس کے ایمان نے اس کو نفع پہنچایا ہو، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا، جب وہ لوگ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، تو ہم نے ان سے دور کر دیا عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ذلت آمیز عذاب کو، ومتعناہم الی حین، اور ایک طے شدہ مدت تک ہم نے ان کو نفع پہنچایا۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا، عام طور پر یہ ہوتا چلا آ رہا تھا، جب بھی کوئی قوم نافرمان ہو جاتی تو وہ اپنی نافرمانی میں اتنی زیادہ گھس جاتی، اتنی زیادہ نافرمان ہو جاتی کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کے آثار بھی دیکھ لیتی تو تب بھی ایمان نہ لیتے، کیونکہ جب عذاب خود آ جاتا ہے تب اس وقت کا جو ایمان ہے وہ تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جیسے فرعون تھا، وہ عذاب دیکھ کر، عذاب میں جب غرق ہو رہا تھا اس وقت وہ ایمان لایا، اس نے ایمان کے کلمات بولے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے۔ تو جب عذاب آ جاتا ہے تب تو کسی قوم کا توبہ، کسی کی ایمان قبول نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قوم ایسی تھی، قوم یونس، کہ انہوں نے صرف ابھی آثار ہی دیکھے تھے عذاب کے، تو عذاب نہیں دیکھا تھا، صرف
عذاب کی جو علامات ہوتی ہیں وہی دیکھی تھی تو یہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے جو ہے اللہ سے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی۔ لیکن ان کے علاوہ، یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جو آثار دیکھ کر بھی ایمان لے آئی ہو، بلکہ وہ اپنی گمراہی میں، ساری قومیں ایسی تھی اتنی گمراہی میں گھسی ہوئی تھی، گمراہی میں اتنی پڑی ہوئی تھی کہ عذاب کے آثار دیکھ کر بھی وہ جو ہے اللہ کی طرف نہیں لوٹی اور توبہ طائب نہیں ہوئی۔ جی کوئی بات پوچھنی ہے آپ کو کوئی ساتھ؟ اچھا، تو آیت نمبر 98 میں اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرے، فلولا كانت قریۃ آمنت، کوئی بستی ایسی نہیں تھی جو ایمان لے آئی ہو، فنفعها ایمانها، اور اس کے ایمان نے اس کو نفع دیا ہو، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا، کہ جب وہ ایمان لے کر آئے، کشفنا عنہم، تو ہم نے ان سے دور کر دیا عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ذلت امیز عذاب کو، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک مدت تک نفع دیا۔ اور وہ اصل میں یونس علیہ السلام جو تھے، یہ نینوا ایک شہر تھا، وہاں بھیجے گئے تھے۔ ان کی وہ جو لوگ تھے وہاں کے، وہ مشرک ہو گئے تھے اور بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی، اور اس کے علاوہ بے شمار برائیوں میں پڑ گئے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے یونس علیہ السلام کو بھیجا، اور بستی کا نام تھا نینوا۔ آج بھی یہ موجود ہے، عراق کا جو ملک ہے، ملک عراق، اس میں ایک شہر ہے موصل، موصل، وہ تھا جس کو نینوا کہا جا رہا ہے، اس کی طرف یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ اور وہ یہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے 9 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نہ مانی۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، تو یونس علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو بھائی، 3 دن ہے، 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ یہ بات یونس علیہ السلام نے ان کو بتائی۔ جب تیسری رات ہوئی تو چونکہ نبی کو حکم ہوتا ہے کہ جس قوم پر عذاب آنا اس کو حکم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے چلی جائے، نیک لوگ اور نبی اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عذاب نہیں دینا ہوتا۔ لہذا یونس علیہ السلام تیسری رات کو بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ ابھی کیا ہوا، تیسری رات میں عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آثار یہ تھے کہ بادل کالے آ گئے ان کی بستی پر، اور بادلوں میں سے ایک عجیب سا دھواں نکل رہا تھا جو ان کے گھروں کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پتہ چل گیا ان کو کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، اور یہ عذاب کے آثار ہیں۔ لہذا وہ سب لوگ پریشان ہو گئے، اور وہ سب مرد، عورتیں، اپنے سارے جانور اور سب کو لے کر وہ جنگل میں ایک میدان میں گئے، اور وہاں گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو جیسے ہی انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ جو آثار تھے عذاب کے ان کو بھی دور کر دیا اور ان کو معاف کر دیا۔ لہذا یہ لوگ جو یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کے توبہ طائب ہو گئے۔ باقی اس کا آگے بھی واقعہ ہے، وہ کشتی والا واقعہ ہے، پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ سارے واقعہ، یہ چونکہ آپ کے پچھلے سپاروں میں گزر چکا ہے اور یہاں اس کا مقصود بھی نہیں ہے، اس لیے جو ہے آگے کو چھوڑیں۔ بس یہ اصل ہمارا مقصد ہے، شروع کے واقعے کو دیکھنا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جو عذاب کے اثار دیکھ کر توبہ طائب ہو گئی ہو، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کی، کہ وہ جو ہے جب انہوں نے آثار دیکھے تو وہ توبہ طائب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا دیا، اور پھر وہ ایک مدت تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، وہ اس دنیا میں رہے اور دنیا سے نفع اٹھاتے رہے۔ پھر اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 99، اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بڑے ہی حریص تھے، ان کو اس بات کی بڑی ہی تمنا تھی کہ ساری انسانیت راہ حق پہ آ جائے، سیدھی راہ پر آ جائے۔ لہٰذا ان کی یہ حریص تھی کہ سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، سارے انسان اکٹھے ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے انسان ایمان والے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ایمان کا راستہ اپنا لیں اپنے اختیار سے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ نفس اور شیطان کو بھی لگایا۔ لہٰذا جو تو
نفس اور شیطان کو دبا کر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر دین کی طرف آ جاتا ہے وہ تو بچ جائے گا، لیکن جو لوگ نفس اور شیطان کو نہیں دبا سکتے، اور نفس اور شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لہذا وہ نہیں بچ سکتے، وہ تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، وہ تو اسی حالت میں کفر کی حالت میں رہے گا۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری انسانیت ایک ہی وقت میں سارے مسلمان اور ایمان والے ہو جائے۔ کچھ ایمان والے ہوں گے تو کچھ ان کے مقابلے میں کافر بھی ہوں گے، اللہ کے نافرمان بھی ہوں گے۔ لہذا ایمان کسی کو دینا، کسی کو ہدایت دینا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے صرف لوگوں کو سیدھی راہ دکھلانا، لوگوں کو صحیح بات بتانا بس۔ باقی کس کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازنا ہے اور کس کو نہیں نوازنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہے گا تو یقیناً جتنے بھی زمین میں لوگ ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، کلہم جمیعا، سب کے سب۔ افانت تکرہ الناس، اے نبی جی کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ سب کے سب ایمان والے ہو جائیں؟ تو یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی نفس بھی ایمان نہیں لا سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی، الرجس گندگی کو کہتے ہیں، ناپاکی کو کہتے ہیں، یہاں کفر کی گندگی مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی ان لوگوں پر ڈال دیتے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ جو تو لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور سچی راہ کی طلب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو ایمان دے دیتے ہیں۔ اور جو غور و فکر ہی نہیں کرتے، اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ پھر ایمان کی دولت سے نہیں نوازتے۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی جی کہہ دیجئے کہ تم غور و فکر کرو آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ جتنی بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، نذر کا معنی ہے ڈرانے والے، یعنی رسول، نہیں فائدہ پہنچاتے مگر اس قوم کو جو ایمان نہیں رکھتی، جو ایمان نہیں لاتے ان کو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے یہ نہیں انتظار کر رہے الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، مگر ان لوگوں کے دنوں جیسا، ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں یہ جو عذاب کے دن ان سے پہلے قوموں پر آئے تھے۔ پہل یہ اچھا، یہ جو حرف استثناء ہوتا ہے الا، اس سے پہلے جو بھی لفظ آتا ہے، چاہے وہ استفہام ہو، چاہے موصول ہو، چاہے کوئی بھی لفظ ہو، اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ نفی والا کیا جاتا ہے۔ تو حل کا ویسے تو ترجمہ کیا جاتا ہے کیا، لیکن چونکہ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے تو یہ حل نفی کا معنی دیتا ہے۔ فہل ینتظرون، یہ جو نہیں مان لا رہے، یہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ان جیسے دنوں کا جو ان سے پہلے لوگ قوموں پر آ چکے ہیں، مطلب وہ عذاب والے دن۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اے نبی جی آپ انہیں کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں ایمان اور مومنین کے سچا ہونے کے اور ان کے غلبے کے، وہ انشاءاللہ تم بھی دیکھو گے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی دیکھوں گا۔ لہذا ایسے ہی ہوا، جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا اور ان کو غالب کیا، اور جو کفار تھے، دین دشمن لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا اور ان کو مغلوب کیا۔ پھر ہوتا ہی ہے ثم ننجی رسولنا، کہ جب اللہ کا طرف سے عذاب آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ والذین آمنوا کذالک، اور اسی طرح ایمان والوں کو بھی ہم نجات دیتے ہیں۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، اور یہ بات برحق ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں، یعنی ہماری جو صفت انصاف ہے، صفت عدل ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ علینا کا معنی ہم پر،
یہ جو لازم کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم تو نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ لیکن یہ جو لازم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے، صفت انصاف کا، کہ چونکہ جو لوگ ایمان لے آئے، لہذا ان کو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ ان کو ایمان، ان کو نجات دیں عذاب سے، ان کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کہہ دیجئے اے نبی جی، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے معاملے میں شک میں ہو، یعنی اگر یہ پیچھے جتنی بھی آیات گزری ہیں سورہ یونس کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور ان کے جو اعتراضات تھے سب کے جواب دیے ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر تم دین کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، یعنی پھر بھی اگر تم ایمان نہیں لا رہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون کا، تو یہ یاد رکھو کہ میں بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، یعنی وہ بت، ان کی میں بھی ہرگز عبادت نہیں کروں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ کروں گا، الذی یتوفاکم، جو تم کو موت دیتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے اس بات کا حکم کیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے اس بات کا بھی حکم کیا گیا ہے کہ اے نبی جی آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے، للدین، دین حنیف کی طرف، دین کی طرف، حنیفہ یکسو ہو کر، یکسو ہو کر کا مطلب ہے خالصتاً دین الہی کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف، اور ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی الوہیت یا کسی اور کی طرف آپ کا ذرہ بھی میلان نہ ہو، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ شریک ٹھہرانے والے میں سے ہرگز مت ہو، جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ ان میں سے آپ ہرگز مت ہو، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ ان کو مت پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، مراد وہ مخلوقات ہیں، وہ بت ہیں جن کی ہم مشرک کی بات کرتے ہیں، کہ آپ ان کے پیچھے مت پڑیے گا، جو اللہ کو چھوڑ کر آپ ان کے پیچھے مت جانا جو آپ کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے سوا اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اللہ ہی ہے جو اس نقصان کو دور کرے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کسی خیر کا ارادہ کر لے کہ آپ کو کوئی خیر پہنچانی ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اللہ اگر ارادہ کر لیں کہ آپ کو خیر پہنچانی ہے تو آپ کو خیر پہنچ کر ہی رہے گی، اس کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، یصیب به من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کو اپنا فضل عطا کر دیتے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے نبی جی کہہ دیجئے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات پہنچ چکی ہے، اور حق بات بھی پورے فصیح و بلیغ جامع معنی انداز میں پہنچی ہے، جس میں تمہیں پورے دلائل کے ساتھ، ایسے دلائل کے ساتھ جو تم بھی مانتے ہو ان کے ساتھ تمہیں بات سمجھا دی گئی ہے، تمہارے سامنے توحید کے دلائل بھی رکھ دیے گئے، تمہارے سامنے رسالت کے دلائل بھی رکھ دیے گئے، اور تم جن کی پوجا کرتے ہو یہ معبودان باطلہ، ان کا رد بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو حق بات پوری وضاحت کے ساتھ تمہارے پاس آ چکی ہے، لہذا اب فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، پس جس نے بھی رہنمائی حاصل کی یا جو بھی ہدایت والے راستے پر آیا،
فإنما يهتدي لنفسه، تو اس کا ہدایت پر آنا اس کے اپنے ہی لیے نفع بخش ہے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جس نے گمراہی والا راستہ چنا، فإنما يضل عليها، تو یقیناً اس کی گمراہی کا نقصان اسی پر ہوگا، اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ یعنی نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی بات اور حق بات صحیح صحیح طور پر امتیوں تک پہنچا دے۔ اب ماننا نہ ماننا یہ انہی کے ساتھ ہے، اور اگر وہ مانتے ہیں تو انہی کا فائدہ ہے، نہیں مانتے تو انہی کے نقصان ہے۔ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے نبی سے باس پرس نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ پیروی کیجئے اس وحی کی یا اس پیغام کی جو آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ واصبر حتی یحکم اللہ، اور آپ صبر کرتے رہیے حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ چونکہ یہ مکی دور تھا، مکی آیات ہے، تو مشکلات میں تھے مسلمان، کفار کی طرف سے بڑی تکلیفیں تھی، اس لیے تسلی دی گئی اور صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ صبر کرتے رہیے حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے۔ لہذا ایسے ہی ہوا، مکی دور ختم ہوا، پھر جب مدنی دور شروع ہوا تو مسلمانوں کے لیے بے شمار فتوحات آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے خزانے کھول دی، اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے اللہ۔ تو یہاں تک جو ہے سورہ یونس مکمل ہوئی۔ جس میں جو ہے مختلف مضامین تھے، توحید، رسالت کے، اور دنیا کی بے ثباتی کے، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں مشرکین، معبودان باطلہ، ان کا رد کیا گیا عقلی دلائل کے ذریعے سے، اور قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تم کہتے ہو قرآن من گھڑت کتاب ہے تو تم اس جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات ذکر کیے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان قوموں سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اور پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی علم محیط کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑی چیز ہے، چاہے انسان کتنی ہی دیواروں میں، پردوں میں چھپا ہوا، اللہ تعالیٰ پھر بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہی نگرانی میں ساری مخلوقات۔ پھر جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے خوشخبری کا تذکرہ ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے کیا انجام بد ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور جو ان کا جو فرعون کی طرف ان کو جو بھیجا گیا تھا، تو قوم فرعون کا سارا تذکرہ کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی۔ پھر آخر میں بنی اسرائیلیوں سے یہ گلہ کیا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی بے شمار نعمتیں نازل کی، اس کے باوجود بھی تم ایمان نہ لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہے۔ اور آخر میں یہ پھر بتا دیا کہ جو بھی ایمان لے کر آتا ہے اس کا ایمان اسی کو فائدہ دے گا، اور جو گمراہی پر ٹھہرا رہتا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہی ہوگا، نبی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نبی کی جو ذمہ داری ہے وہ تو وہ پوری کر رہے ہیں کہ انہوں نے تمہاری طرف صحیح صحیح پیغام کو پہنچا دیا، لہٰذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام پر عمل کرو۔ تو یہ خلاصہ تھا پورے مضامین کا، تو کوشش کیجئے گا کہ ٹائم نکال کر اپنے طور پر بھی اس صورت کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، اور بہت ہی اچھا ہوگا کہ اس کا جو نا خلاصہ ہے ہر ساتھی خود صورت کا خلاصہ نکالنے کی کوشش کرے کہ کیا کیا مضامین، کن کن آیت میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سے جو ہے پوری صورت کا خلاصہ اور اس کے مضامین
ذہن میں نقش ہو جائیں گے.